بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ کرنے کا طریقہ۔ اسلام نے اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں پر مال خرچ کرنے کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ ایک مرتبہ ایک غریب صحابہ حضور کے پاس آیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، دولت مند لوگ اجر اور ثواب میں تو ہم سے بڑھ گئے ہیں، نماز روزے کے ثواب میں تو وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن دولت مند ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مال سے صدقہ کرتے ہیں اور یوں ہم سے سبقت لے جاتے ہیں۔ اور حضور نے ان کی دل جوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے یہ حقیقت منکشف کی کہ مختلف اعمال صالحہ کی بنا پر وہ بھی اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں، ان سے انہیں بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا، ایک ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنے سے تم اجر و ثواب میں ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر تم اپنی بیویوں کے پاس اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جاؤ تو بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ تو صرف ہم اپنی خواہش کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بھلا یہ تو بتاؤ، اگر تم نامحرم عورتوں کے پاس جاؤ تو یہ گناہ نہیں؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں یہ گناہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جس طرح حرام میں گناہ ہے اسی طرح حلال میں اجر ہے۔ اس حدیث سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں، مثلا صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکی میں حصہ لیتے، جیسا کہ مفلس صحابہ نے اہل دولت کا اجر و ثواب میں آگے بڑھنے کا ذکر کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، بلکہ یہ دنیا اور آخرت کا حسین امتزاج کا نام ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سوال کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ چنانچہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا کے ہر معاملے کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔